وہ لوگ جنہوں نے شیطان کو دیکھا ہے، کیا شیطان انسانی شکل میں موجود ہے؟ وہ سائنسدان جنہوں نے ثابت کیا کہ شیطان ہمارے بیچ موجود ہے۔ اردو خبر کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ پیارے دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا بھر میں ایسی کئی قومیں موجود ہیں جو اس بات پر یقین رکھتی ہیں کہ شیطان اپنی اصل شکل میں ان کے ارد گرد موجود ہے۔ سالوں سے یہودیت اور عیسائیت میں شیطان سے متعلق کئی طرح کے عقیدے موجود ہیں، جہاں یہ مانا جاتا ہے کہ شیطان کے کئی روپ ہیں، کہیں جنوں اور بھوتوں کے روپ میں تو کہیں انسان کے روپ میں۔ لیکن اس سب میں ایک عقیدہ ایسا ہے جس پر سب یہودی یقین رکھتے ہیں کہ شیطان ہمارے درمیان فزیکل سٹیٹ میں موجود ہے، جو کہ ظاہری بات ہے کہ اسلامی تعلیمات کے بالکل منافی ہے۔ پیارے دوستو، یہودی دنیا بھر سے یروشلم میں زیارتوں اور عبادات کی غرض سے اکٹھے ہوتے ہیں۔ یہاں وہ خدا کی تلاش میں آتے ہیں کہ وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور روحانیت تلاش کریں۔ لیکن اس کی بجائے کئی ایسے واقعات سامنے آتے ہیں جہاں یروشلم وزٹ کرنے والے یہودیوں نے یہاں شیطان کی موجودگی کا ذکر کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے شیطان کو دیکھا ہے۔ یروشلم شہر سے تھوڑی دور ایک وادی ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں پرانی روایات پر عمل کرتے ہوئے آج بھی چھوٹے بچوں اور نوجوان لڑکے لڑکیوں کو خدا کی راہ میں قربان کیا جاتا ہے، اور یہ عمل شیطان سے پناہ مانگنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ یعنی اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو شیطان اپنی برائی کی طاقتوں کی مدد سے ان پر حملہ آور ہو جائے گا۔ اس بات پر تحقیقات کی گئی کہ کیا واقعی ایسی کوئی وادی موجود ہے، اور کیا واقعی وہاں شیطان کا بسیرا ہے، اور اگر یہ قربانی نہیں کی جائے گی تو کیا واقعی شیطان ان پر حملہ کر دے گا۔ یہودی سائنسدانوں کے مطابق انہیں واقعتاً یہاں شیطان کی موجودگی کے ثبوت ملے ہیں۔ ناظرین گرامی، ہزاروں سالوں سے یہودی یروشلم میں عبادات کی غرض سے آتے رہے ہیں، لیکن شہر سے تھوڑی دور ایک وادی ہے جسے ہنوم کا نام دیا گیا ہے۔ اس کے بارے میں مشہور ہے کہ ایک وقت تھا جب اس وادی میں خدا کے مقابلے میں شیطان کی عبادت کی جاتی تھی۔ شیطان کو خوش کرنے کے لیے شرک اور برائی کا ہر کام یہاں پر ہوتا تھا۔ یہاں کے لوگ اپنا پہلا بیٹا شیطان کی راہ میں قربان کر دیتے تھے، کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو وہ بھوک اور قحط سے مر جائیں گے، ان کی فصلیں نہیں اگیں گی، بارشیں نہیں ہوں گی، اور وہ لوگ شیطان کے غضب کا شکار ہو جائیں گے۔ یہودیوں کی کئی مذہبی کتابوں میں ان لوگوں کا ذکر ہے، اور روایات میں بھی یہ آتا ہے کہ ایسا شرک کرنے والے لوگ خدا کے غضب کا شکار ہوئے تھے۔ اس وادی ہنوم کی اصل لوکیشن کے بارے میں بھی کافی مختلف روایات موجود ہیں۔ کچھ لوگوں کے خیال میں یہ یروشلم کے گرد موجود 3 وادیوں میں سے ایک ہے۔ سالوں تک اس وادی کی لوکیشن کے بارے میں بحث مباحثہ چلتا رہا، اور بالآخر کئی لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ یہ یروشلم کے مشرقی حصے میں واقع ہے۔ دوستو، وادی ہنوم میں ماہرین آثار قدیمہ کی طرف سے کئی تحقیقات کی گئیں، جن سے اس شہر کی تاریخ کے بارے میں پتہ چلا، اور 17ویں اور 18ویں صدی میں یہاں کئی مقبرے بھی دریافت ہوئے۔ امیر یہودیوں نے ان مقبروں کی ملکیت حاصل کی اور یروشلم کے وزٹ کے دوران ان مقبروں کو اپنے اور اپنے خاندان کی رہائش کے لیے استعمال کیا۔ انہی دریافتوں میں کئی تاریخی مذہبی نسخے بھی ملے جن سے اس دور کے تاریخ کے بارے میں معلومات ملی، خاص طور پر وادی ہنوم اور یہاں ہونے والے شرک اور شیطان کے لیے دی جانے والی قربانی کا ذکر بھی ملا۔ ان نسخوں میں اس وادی کو کئی نام دیے گئے، جن میں خاص طور پر دی سنفل ویلی یعنی گناہوں سے بھری ہوئی وادی، ویلی آف دی سن آف ہنوم اور دی ویلی آف دی چلڈرن آف ہنوم کے نام سے زیادہ مشہور ہے۔ یہودیوں کی تمام مذہبی کتابوں میں شیطان کو ایک ایسی قوت کے طور پر گنا جاتا ہے جو ساری برائیوں کی جڑ ہے۔ اسے کئی نام دیے گئے ہیں، کہیں پر اسے دی پرنس آف ڈارکنس کا نام دیا گیا ہے، اور کہیں لوسیفر، اور کہیں اسے نک کے نام سے بلایا جاتا ہے، جبکہ اسلام اسے ابلیس کا نام دیتا ہے۔ دنیا کے ہر مذہب میں شیطان کی کوئی نہ کوئی صورت موجود ہے۔ جس طرح اسلام میں بھی اسے مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن قرار دیا گیا ہے، اور اس سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اس بات پر یقین رکھا جاتا ہے کہ اگر اس فانی دنیا میں انسان شیطان کے راستے پر چل پڑیں گے تو آخرت میں انہیں اس کے بدلے میں سخت سزا کا سامنا ہوگا۔ دوستو، شیطان کی شکل کے بارے میں دنیا بھر کے مذاہب مختلف روایات رکھتے ہیں۔ فلموں اور ڈاکومنٹریز میں زیادہ تر شیطان کو ایک دیو قامت، سینگ رکھنے والے بھیانک شکل کے وجود کی صورت میں دکھایا جاتا ہے۔ عیسائیت اور یہودیت کی تمام مذہبی کتب اس بات پر متفق ہیں کہ شیطان خدا کا بنایا ہوا ایک طاقتور ترین فرشتہ تھا، جس نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق پر کئی سوالات اٹھائے، اور پھر اس نے سجدہ کرنے سے بھی انکار کر دیا، جس پر اسے سزا دی گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو بہکا کر سیب کھانے پر مجبور کرنے والا واقعہ جو قرآن پاک میں بھی آیا ہے، اسے بھی بائبل میں بیان کیا گیا ہے۔
जिसके बाद सजा के तौर पर इन्हें जमीन पर उतार दिया गया। यहाँ शैतान अपनी खुली दुश्मनी के साथ सामने आ गया और हाबील और काबील का वाकया भी रूनुमा हुआ। तो दोस्तों, इस तरह ये बात साबित हो जाती है कि शैतान का वजूद बुराई की एक बहुत बड़ी ताकत की सूरत में दुनिया के हर मजहब में किसी न किसी शक्ल में माना जाता है। ईसाईयत और यहूदियत में मुसलमानों से मिलते जुलते नजरियात इसलिए भी मौजूद हैं कि वो अहले किताब हैं, लेकिन हिंदू और बुद्ध मत में ये नजरियात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। फिर भी नेकी और अच्छाई का रास्ता जो इस कायनात के खालिक ने बताया है और बुराई की ताकत शैतान जिसे हर अकीदे में मुख्तलिफ नाम दिए गए हैं, इनकी जंग हर जगह जारी है। अब बात आती है शैतान को अपने आंखों से देखने की। तो ऐसे लोग भी मुसलमानों समेत कई मज़ाहिब से ताल्लुक रखते हैं जो ये दावा करते हैं कि उन्होंने शैतान को महसूस किया है या इनके अंदर शैतानी ताकत मौजूद है। आपको ये सुनकर हैरत होगी कि जिस तरह कम इल्म मुसलमानों में ये रवैया पाया जाता है कि वो पीरों फकीरों के पास जाकर जिन्नात निकलवाते हैं, या किसी फर्द के बारे में कहा जाता है कि इस पर जिन्नात का साया है या शैतानी कुवत है और उसका इलाज झाड़ फूंक और टोने टोटकों से करवाया जाता है, जो कि बिल्कुल दीन इस्लाम की रूह के खिलाफ बात है। यही सब कुछ यहूदियों और ईसाइयों में भी कई फिरकों में राइज है। यहूदियों में चंद लोगों पर मुश्तमिल एक ग्रुप जिन्हें एक्सॉर्सिस्ट कहा जाता है और ये नस्ल दर नस्ल चले आ रहे हैं। इनके बारे में ये मशहूर है कि इन्हें खुदा की तरफ से ये खास काबिलियत दी गई है कि वो लोगों पर से शैतान का साया खत्म कर सकते हैं, और ये खास तरह की रस्म होती है जिसे कई लवाजमात के साथ अदा किया जाता है। इस रस्म को एक्सोरिज्म कहा जाता है। इसके तहत शैतानी कुव्वतों को मुतासरा शख्स का जिस्म और दिमाग छोड़ने का हुक्म दिया जाता है। ये रस्म हर दूसरा शख्स अदा नहीं कर सकता और सिर्फ एक मखसूस खानदान से ताल्लुक रखने वाले लोग ही सदियों से ये रस्म अदा करते चले आ रहे हैं, जिनमें लोगों का रूहानी इलाज किया जाता है। और ये वही लोग हैं जो ये दावा करते हैं कि इन्होंने शैतान को देखा है, क्योंकि इनका वास्ता ही ऐसे लोगों से पड़ता है जो शैतानी हमलों का शिकार हो जाते हैं और इनसे निमटने के लिए इन्हें शैतान से लड़ना पड़ता है। प्यारे दोस्तों, यरूशलेम की वादी हनूम को विजिट करने वाले यहूदी भी इसी किस्म के लोग हैं जो इन बेबुनियाद बातों पर यकीन रखते हैं कि चूंकि किसी जमाने में इस जगह शैतान का राज था और इसके लिए यहाँ बच्चों को कुर्बान किया जाता था, लिहाजा आज भी वो यहाँ मौजूद है और किसी न किसी शक्ल में इंसानों के सामने आता रहता है। इस दौरान कई लोग खौफ का शिकार होकर उल्टी सीधी बातों पर यकीन कर लेते हैं। इनके ख्याल में जब साइंसदान इस बात की तस्दीक करते हैं कि यहाँ शैतानी कुव्वतें एक वक्त में मौजूद थीं, जिन्हें राजी रखने के लिए चढ़ावे चढ़ाए जाते थे, और इस बात के कई आसार भी मिले हैं, तो ये इस बात का सबूत है कि ये वादी आज भी शैतान का घर है। लेकिन इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना इर्द गिर्द के लोगों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।